جب اس زمین پہ اللہ کے ولی امام علی علیہ السلام کی آمد کا وقت قریب آیا تو تاریخ گواہ ہے 30 عامل فیل 11 رجب کو امام علی علیہ السلام کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب آتی ہیں اور دیوار پہ ہاتھ رکھتی ہیں، کہتی ہیں اے اللہ اپنے ولی کا ظہور فرما۔ بس دیوار کعبہ کا ٹوٹنا تھا، امام علی علیہ السلام کی والدہ کا اندر داخل ہونا تھا۔ یہ منظر حضرت عباس ابن ابو مطلب دور سے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا تو لوگوں کو چیخ چیخ کے کہنے لگے کہ ابو طالب کی زوجہ خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی ہیں، آؤ خانہ کعبہ کا دروازہ کھولتے ہیں، ان کو باہر نکالتے ہیں۔ یہ بات مکہ سے پورے عرب میں پھیلنے لگی، لوگ دور دور سے آنے لگے کہ ابو طالب کی زوجہ جس کے پیٹ میں بچہ تھا خانہ کعبہ کے اندر، وہ بھی دیوار سے۔ لوگ خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن کسی سے بھی اللہ کے گھر کا دروازہ نہیں کھلتا۔ اس وقت پوری دنیا میں 2 لوگ مطمئن تھے، ایک ابو طالب اور دوسرے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاریخ نے لکھا عرب کی سرزمین پہ اس سے پہلے اتنا ہجوم ایک جگہ اکٹھا نہیں ہوا تھا۔ بس تاریخ 13 رجب 30 عامل فیل سب خانہ کعبہ کو دیکھ ہی رہے تھے۔ اتنی دیر میں خانہ کعبہ کی دیواریں کھلنے لگتی ہیں، وہی منظر پھر سے ظاہر ہوا۔ سب لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں حضرت ابو طالب فرمانے لگے اے محمد جاؤ دیکھو۔ اللہ کے رسول اپنے مبارک قدموں سے جیسے ہی خانہ کعبہ میں پہنچے، دیکھا ایک نورانی بچے کے نور سے پورا خانہ کعبہ چمک رہا ہے۔ آپ نے دیکھا امام علی علیہ السلام کی والدہ پریشان ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آپ اتنی غمزدہ کیوں ہیں؟ تو بی بی فاطمہ بنت اسد فرمانے لگی اللہ نے جیسے ہی اس بچے کا ظہور کیا تب سے لے کر یہ بچہ نہ ہی روتا ہے نہ ہی دودھ پیتا ہے۔ اللہ کے رسول مسکرا کر جیسے ہی بچے کو گود میں اٹھاتے ہیں، وہ بچہ مسکرا کر اپنی آنکھیں کھولنے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنی زبان امام علی علیہ السلام کے منہ میں دی اور امام علی علیہ السلام رسول اللہ کی زبان چوسنے لگے۔ جیسے ہی رسول اللہ امام علی علیہ السلام کو اپنی گود میں لے کر باہر آتے ہیں، سارا عرب اس بچے کے نور سے فضیلت کو دیکھ کر جھومنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگ پوچھنے لگتے ہیں اور آپس میں کہنے لگتے ہیں کہ اس بچے کا نام کیا رکھیں گے۔ اتنے میں رسول اللہ فرمانے لگے اے لوگو، اس طرح آج تک کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی۔ اس بچے کی ولادت علی ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اس بچے کا نام بھی علی رکھا جائے، یعنی وہ بلندی جس بلندی پہ کوئی پہنچ نہ سکے۔ بس فضا میں علی علی کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ اتنے میں جناب ابو طالب امام علی علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر کی طرف جا ہی رہے تھے۔ کسی منافق نے کہا اے ابو طالب، کیا وہ رسم نہیں کرو گے جو ہر بچے کے ساتھ کی جاتی ہے؟ مکہ میں یہ رواج تھا، پیدا ہونے والے بچے پہ سانپ چھوڑتے تھے۔ اگر سانپ بچے کو کاٹ دیتا تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ بچہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے۔ اگر سانپ بچے کو کچھ نہیں کرتا تو کہتے تھے کہ یہ اپنے باپ کی اولاد ہے، یہ ہمارے لیے قابل عزت بنے گا۔ حضرت ابو طالب نے اللہ کے رسول کو دیکھا اور امام علی علیہ السلام کو دیکھا اور ایک جگہ امام علی علیہ السلام کو رکھ کر کہنے لگے لاؤ اس سانپ کو جس پہ تم فخر کرتے ہو۔ وہ سانپ چھوڑا گیا۔ جیسے ہی وہ سانپ امام علی علیہ السلام کے قریب آتا ہے، امام علی علیہ السلام اپنے ننھے ہاتھوں سے اس سانپ کو پکڑ کر چیر دیتے ہیں۔ بس سب لوگ زور زور سے کہنے لگتے ہیں بچے نے سانپ کو چیر دیا۔ عربی زبان میں سانپ کو کہتے ہیں حیا، کسی چیز کو چیر دینا، پھاڑ دینے کو کہتے ہیں درہ۔ لوگ زور زور سے کہنے لگتے ہیں حیا درہ۔ یہ آواز فضا میں گونج کر ایسے ہو رہی تھی کہ جیسے کوئی کہہ رہا ہو حیدر حیدر۔ اس آواز کو سن کر آپ کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد
آسمان کو دیکھ کر کہتی ہیں یہ میرا بچہ حیدر ہے، وہ شیر جس نے سانپ کو چیر کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔